بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک لفظ کو لے کے بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اور یہ لفظ توہین پر مبنی ایسے ہے جیسے ایک گالی ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں اس کو گالی سے تعبیر کرنا تو سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ گالی کے مفہوم یا توہین پر مبنی ہی تھا تو ان لوگوں کے آباء و اجداد جو اس وقت مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے مخالفین تھے اور اہل زبان تھے، وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اگر یہ گالی ہی تھا تو وہ لوگ تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ قرآن مجید نے ہمیں گالی دی ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے وہ یہ بہت بڑا ایک ایلیگیشن پیش کرتے کہ آپ کے قرآن میں ہمارے لیے یہ گالی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ لفظ تو غیر مسلم کا ایک مترادف ہے، اور اگر آپ اس کی اصل حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، تو میں اپنی نہیں، مسلمانوں کے لٹریچر سے نہیں بلکہ عیسائیوں کی طرف سے شائع ہونے والا جو لٹریچر ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب قاموس الکتاب کے نام سے مسیحی اشاعت خانہ MIK سے چھپی ہے، اور یہ نیو بائبل ڈکشنری جو ایک بائبل کی ڈکشنری کے اوپر کتاب لکھی گئی تھی اس کو سامنے رکھ کے مزید اس کا ترجمہ کیا گیا اور اضافہ جات کیے گئے، جس کو SF خیر اللہ نے جو ہے وہ اس پر کام کیا اور اس کی ٹیم نے کام کیا۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 794 پر لفظ کفر کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس لفظ کا اسم فاعل کافر ہے، اور یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کے عربی زبان میں بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ڈھانپنا، چھپانا۔ اور کوئی بھی ڈکشنری کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر اس کا یہی معنی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی کے اوپر اسلام کو واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ لفظ کافر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج تو یہ ایک ٹرم بن چکی ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان جو نہیں ہوتا اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی آدمی اس چیز پر بضد ہے کہ یہ لفظ توہین پر ہی مبنی ہے اور یہ ایک گالی ہی ہے، تو میرا اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی کم از کم مذہبی کتاب کو پڑھ لے اور اپنے اسکالرز کو سن لے کم از کم۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا ویڈیو کلپ پیش کرتا ہوں جس میں کئی مناظرین کی موجودگی میں، کئی مناظرین کے استاد شفیق کنول صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ تو یہ چوٹی کے جو اسکالر ہیں، میرے لیے اگر آپ نے جی لقمہ دیا کہ وہ کافر ہے، یہ بھی کافر ہے جس نے یہ بات لکھی ہے کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب اس کلپ کے اندر شفیق کنول صاحب نے اپنے ہاتھ میں جو کتاب اٹھائی ہوئی تھی، اصل میں جو ڈسکور دا بائبل کے نام سے انگریزی میں کتاب چھپی تھی جس کو متحدہ بائبل سوسائٹی نے چھاپا تھا، اور پاکستان بائبل سوسائٹی نے اس کو معتدبی کلام مقدس کے نام سے چھاپا تھا، اس کے متعلق شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس مسیح کے الفاظ کا ریکارڈ نہیں ہے وہ کافر ہیں۔ تو مجھے بتلائیں کہ وہ متحدہ بائبل سوسائٹی اور بائبل پاکستان سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ سینکڑوں لوگ جو آپ کے مسیحی لوگ ہیں، شفیق صاحب تو ان کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور یقیناً شاید وہ ان کے انکار کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں شفیق صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اگر یہ کفر کا لفظ گالی ہی ہے تو کیا شفیق صاحب ان کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی مذہبی کتاب بائبل پڑھ لیں، بے شمار حوالہ جات ہیں، میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو روح القدس کے حق میں کفر بکے، یہ کفر کا لفظ تو سیدنا مسیح نے بھی استعمال فرمایا۔ یہ متی مرکز کے اندر حوالہ موجود ہے۔ سیدنا مسیح نے کہا کہ جو روح القدس کے حق میں کفر بکے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ، اگر آپ کے کہنے کے مطابق
یہ لفظ توہین پر مبنی ہے اور گالی ہے تو نعوذ باللہ کیا سیدنا مسیح نے گالی دی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف جہالت پر ایک مبنی بات ہے۔ اہل فکر اور سنجیدہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور جانیں، اور صرف اسلام کی مخالفت میں آنے والی کوئی بھی بات لے کے ایسے ہی منہ اٹھا کے دوڑ نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات حقیقت سے کچھ تعلق بھی رکھتی ہے یا نہیں، یا صرف ایک جہالت کا ڈھیر ہے۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھ کے اس کو اپنانے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔